السلام علیکم ناظرین، تازہ گزارشات کے ساتھ میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور احباب کو بھی اس کی تلقین کریں۔ میں آپ کو جو بھی تبصرہ، رائے، اوپینین دیتا ہوں وہ میرے ذاتی مطالعے کا، مشاہدے کا اور جو میری عرق ریزی ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے متضاد رائے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذرائع اطلاعات زیادہ بہتر ہوں، پلیز انہیں ضرور شیئر کیا کیجیے اور اپنے تبصرے سے، اپنے جوابات سے ضرور نوازیں۔ ناظرین، میں نے، آپ جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سے صحافت کے سفر کا 1984 سے آغاز کیا ہے، مجھ پہ آپ دنیا کا ہر الزام لگا سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا میرا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے بھٹو کی مظلومیت پہ بھی کتاب لکھی، میں نے بے نظیر کی شہادت پہ بھی کتاب لکھی، میں نے میاں صاحب کی پاکستان سے جب یہ باہر تشریف لے گئے اور جناب مشرف نے جو زیادتی ان کے ساتھ کی اس پر تو 2 کتابیں لکھی، اور شاید یہ کوئی پھڑ تو نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے، لیکن لوگوں کو ٹرٹر کرنے کی بہت عادت ہے نا، چھوٹی سی بات کرنے کی۔ میں نے جناب مشرف کی زندگی میں 2 کتابیں لکھیں جو میرا ہر پڑھنے والا جانتا ہے۔ ایک تو میں نے لال مسجد پہ کتاب لکھی جس میں نے بالکل کسی کو کوئی رعایت نہیں دی، اور دوسری کتاب میں نے کمانڈو جرنیل کا فرار، یہ جناب مشرف کی زندگی میں لکھی تھی۔ ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا جھکاؤ کوئی ایسا پارٹی یا اس کی طرف نہیں ہوتا۔ میری کمٹمنٹ، اور میں چاہتا ہوں ہر پاکستانی کی کمٹمنٹ، اپنی حکومت سے نہیں، اپنے ملک سے، اپنی زمین سے ہونی چاہیے۔ گزشتہ حکومتوں کے کرپشن میں جب اچانک ایک منظرنامے سے نکل کر عمران خان سامنے آئے تو میں نے بھی اس کو ایک امید کی کرن سمجھا، اور لیکن جیسے ہی اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے وہی پرانا جو ہمارا یہاں کھیل ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور بیوروکریسی کا، اور اس کے ہاتھوں میں جیسے پپٹ بنے، خصوصاً بالخصوص جیسے انہوں نے IMF کو جن شرائط پر اور جس طرح گر کر کمپرومائز کیا، اس پہ میں مسلسل تنقید کرتا رہتا ہوں۔ اس پہ میرے جو ہیں، جو بچے انصافیاً، وہ مجھے بہت گالی گلوچ کرتے ہیں، بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور اگر میں کہیں تھوڑا سا ٹلٹ کر جاؤں عمران خان کے حق میں تو جو دوسرے میرے مہربان ہیں وہ میری جان نہیں چھوڑتے۔ لیکن یہ میرا اصل میں مسئلہ نہیں، میں آپ کو پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ کو خوش کرنا یا میرا خوش ہونا، میں تو کسی نہ میڈیا سیل کا ملازم ہوں، نہ میرے نام پہ کوئی پلاٹ ہے، 30 سالہ صحافت میں تو نہیں ہے، تو اللہ آگے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ نے جیسا تیسا بھی بہترین زندگی دی ہے گزارنے کا موقع، مجھے ضرورت نہیں، نہ میری اتنی لامحدود ضرورتیں ہیں کہ میں اس طرح کی چولیں مارتا پھروں۔ ناظرین محترم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ملک میں یہ جو اچانک، جیسے ابھی مولانا کا آزادی مارچ شروع ہو گیا ہے نا، اس طرح جب اچانک کوئی تحریک جنم لیتی ہے تو بظاہر تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کہ ایک باسی کڑی میں اپال آ گیا، تو پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا، کیا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس سے سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی کھیل چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بیچارے پپٹ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے بیچاروں کی؟
آپ دیکھیے ہماری اسمبلیوں میں جو بھی ہماری خاص طور سے پنجاب اور ادھر یہ ہماری بلوچستان کی اسمبلی میں، تو آپ کو آج بھی 70% وہ ملیں گے ایم این اے ایم پی اے جو جدید پشتی ایم این اے ایم پی ہیں، جن کے دادا پردادا بھی یہی بزنس کیا کرتے تھے، اور جو انگریزوں کے اسی طرح وفادار تھے جس طرح آج کل وہ حکومتوں کے وفادار ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں پاور پالیٹکس جو ہے نا وہ چلتی ہے، ہمارے ہاں جو جمہوریت کا کوئی چکر نہیں، پاور پالیٹکس چلتی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے مدت بتایا تھا کہ جگتو فرنٹ جو قائم ہوا تھا اس کی کیا تاریخ تھی، اور اس کے ڈانڈے میں نے موجودہ تحریک سے ملائے تھے کہ جس طرح وہ انڈین قونصلیٹ میں قائم کی گئی تھی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 1977 میں جب 10 اگست 1977 کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا پہلا ٹرن اوور ختم ہونا تھا، اس سے پہلے ہی ملک میں نا خاصی انارکی شروع ہو گئی تھی، سیاسی جماعتوں نے ہنگامہ آوری شروع کی تھی۔ اور جس طرح آج کل عمران صاحب تو خیر کرپشن کی اس میں الزامات میں لوگوں کو پکڑتے ہیں، بھٹو صاحب کے لیے کافی نہیں تھا، انہوں نے تو 1-2 لیڈروں کو مروا بھی دیا تھا، اور انہوں نے اپنے خفیہ ایک عقوبت خانہ بھی ادھر آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں بنایا ہوا تھا، جہاں سے پھر ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر یہ افتخار طاری اور یہ مصطفیٰ خیر وغیرہ برآمد ہوئے تھے بعد میں۔ لیکن حیرت کی بات ہے ایسے بشرم لوگ ہیں یہ پھر بھٹو صاحب کے ساتھ ہی شامل ہو گئے تھے آخر میں۔ خیر وہ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا، لوگوں نے 10 اگست سن 77 سے پہلے گو کہ رفیق باجوہ کی کوشش سے اس کا پی این اے کا قیام عمل میں آ چکا تھا، 9 جماعتوں کا اتحاد تھا جس کے صدر مولانا مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی تھے وہ بنے، اور جنرل سیکرٹری رفیق باجوہ صاحب تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رفیق باجوہ صاحب بڑے ایک پرجوش مقرر تھے، اور مطلب مجمع کو باندھ کے رکھ دیتے تھے، لیکن بعد میں موصوف کے ڈانڈے جب ملے تو پتہ چلا کہ آپ تو امریکہ کی ایمبیسی کے ساتھ تھرو ہیں اور امریکنوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی بھٹو مرحوم نے آپ پہ آخری الزام لگایا تھا جب وہ راولپنڈی کے بازاروں میں نکلے تھے، اور اگلے ہی روز ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا۔ ناظرین، ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان جو کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی اللہ کی رحمت سے بڑے جمہوریت کے ماموں جان تھے، اور آپ کے 2 بہت بڑے کارنامے ہیں۔ ایک تو آپ نے قائد اعظم کے حکم کے باوجود اس میں انکار کر دیا تھا کشمیر میں جانے سے، کشمیر میں ایئر فورس کو لے جانے سے، اور اس کے بعد 65 کی جنگ میں بھی آپ نے اللہ کی رحمت سے تھے تو ایئر مارشل، لیکن انہوں نے کہا جی میں تو انڈین فوج پہ بمباری نہیں کروں گا، کیونکہ دوسری طرف ان کا دوست تھا وہ انڈیا کا ایئر مارشل تھا، جس پر پھر ایئر مارشل نور خان کو قیادت سنبھالنا پڑی، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں انڈین فوج، بری فوج اور ایئر فورس کے پر خچے اڑا کے رکھ دی، اور ایک تاریخ بھی رقم کی تھی۔ اس کے باوجود یہ دونوں جو جوابات تھے نا یہ اصغر خان صاحب نے جمہوریت کے چکر میں دیے تھے۔ آپ بڑے ماشاءاللہ جمہوریت پرست تھے۔ عین آخری موقع پہ جب پی این اے کی موومنٹ جیسی تیسی کامیاب ہو رہی تھی تو آپ نے جنرل ضیاء الحق کو ایک بڑا دردناک خط لکھ دیا، جس میں انہیں دعوت دی کہ جناب آپ اقتدار پہ قبضہ کریں اور ماشاء اللہ لگا کے انتخابات کرائیں۔ سبحان اللہ۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم تو منتظر بیٹھے تھے جیسے ان کے مشورے کے، انہوں نے ان کے مذاکرات کامیاب ہو نہیں رہے تھے۔ آپ کہاں کامیاب ہوتے ہیں مذاکرات؟ میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں کبھی کہ یہ رہبر کمیٹی کے اور ان کے کہاں کامیاب ہو رہے ہیں مذاکرات۔ وہ اپنی بات کرتے ہیں، یہ اپنی ضدی لوگ ہیں، ایجنڈے ان کے اپنے تو ہوتے نہیں، غیروں کے ایجنڈے ہوتے ہیں، اس پہ کیسے ایک دوسرے سے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، میرا اور آپ کا ذاتی جھگڑا ہو تو عین ممکن ہے کچھ آپ لوز کریں کچھ میں لوز کروں، معاملہ تھا،
جب میں بھی کسی کا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوں، آپ بھی کسی کا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں، تنخواہ تو ادھر سے مل رہی ہے، تو ہم ان کی باتوں پہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے یہاں آج تک سیاسی مذاکرات کامیاب نہیں اللہ کے فضل سے کبھی بھی ہوئے۔ لو جی، ملک میں ماشاءاللہ لگ گیا، جناب جنرل ضیاء الحق تشریف لے آئے۔ جنرل ضیاء الحق نے آ کے یہ اعلان کیا میں 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات کروا دوں گا۔ یہ نظام مصطفیٰ تحریک کا جو عرق نکلا نا، وہ یہ نکلا۔ انہوں نے کہا میں 3 مہینے کے اندر انتخابات کرا دوں گا، اور وقتی طور پہ اس نے یہ ان کو سیاستدانوں کو میرے خیال 2-3 دنوں کے لیے ریسٹ ہاؤسوں میں بند بھی کر دیا۔ بھٹو صاحب کو ذرا لمبا کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان سب کو رہا بھی کر دیا۔ لیکن اپنے داؤ کے بڑے پکے تھے۔ اچانک کہیں سے ایک بندہ، یہ جو ہے ہمارے احمد رضا قصوری صاحب، یہ نکلے، اور انہوں نے جناب ایک FIR درج کروائی ہوئی تھی جو بھٹو صاحب نے یہاں فائرنگ ہوئی تھی، کوئی FSF اس زمانے میں ہوتی تھی اس کی، تو FSF کی فائرنگ سے ان کے قبلہ والد صاحب شہید ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا کر رہے تھے، حالانکہ سنا تو یہ بتایا یہ گیا کہ حملہ ان پہ کیا جانا تھا۔ خیر وہ کیس جناب عدالت میں آ گیا، کیس چلنا شروع ہوا، لمبا معاملہ ہوا، لے دے ہوئی جناب، پکڑو مارو بھاگو دوڑو، پابندیاں لگ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس چکر میں انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی۔ وہ بھٹو جس کے متعلق کہا جاتا تھا اگر یہ کھمبے کے گلے میں تختی ڈال دے نا جس پہ تلوار بنی ہوئی، تلوار نشان تھا اس دور میں پیپل پارٹی کا، تو لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ واللہ میں نے لاہور میں دیکھا جو 100 سال سے جب سے انتخابات ہو رہے تھے نا بر صغیر میں، لوگ سیٹیں جیت رہے تھے، وہ ہار گئے۔ اور یہاں نہیں، پورے مغربی پاکستان میں میدان چٹ کر دیا، انہوں نے صفائی کر دیا، بڑے بڑے جو برج تھے الٹا کے رکھ دیے۔ اتنے میریکل رزلٹ لینے کے بعد بھی بھٹو صاحب کی جو اصلاحات تھیں، وہ اس زمانے میں کیونکہ اسلامی سوشلزم کا غلبہ تھا، انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی اپنائی جس نے پاکستان کی صنعت کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ پاکستان میں مزدور جو ہیں وہ فیکٹریوں کے ایسے مالک بن گئے جیسے یہ کوئی رشیا میں انقلاب آ گیا، کوئی مارک لینن کا انقلاب آ گیا، یا کوئی اس کا موجودوں کا انقلاب آ گیا۔ اس زمانے کی مثالیں یہی تھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انارکی، توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑے، ملک کی معیشت کی تباہی، اور وہی ایجنڈا جو انٹرنیشنل اس کا اسٹیبلشمنٹ کا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، وہی نافذ ہو گیا۔ جنرل ضیاء مرحوم کے طیارے کو حادثہ پیش آیا، اس کی کہانی میں آپ کو کبھی سناؤں گا پھر دوبارہ، اور اس حادثے میں پاکستان کے 22 بہترین جو آرمی کے دماغ تھے، شہ دماغ تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ جنرل ان کے بعد وہ جو اگلے ہمارے جرنیل صاحب آئے، وہ بھی ماشاءاللہ خاصے جمہوریت پسند تھے، وہ کہ ان پر ہی جنرل ضیاء الحق کے قتل کا الزام بھی لگا تھا، لیکن انہوں نے جیسے تیسے انتخابات کروائے، اور محترمہ بینظیر بھٹو پہلی مرتبہ برسر اقتدار آئیں۔ ان کی حکومت کیا چلنے دینی تھی کسی نے، گھر کے بیدیوں نے لنکا ڈا دی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں نا، یہ جو اچانک موومنٹیں اٹھتی ہیں، جیسے اب یہ ہمارے یہ مارچ کا گلگلہ اٹھا ہے، یہ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، یہ ہمارے سیاستدانوں کے تو دماغ نہیں ہے اتنے یہ اسے سوچ سکیں، یہ ان کی ذہنی اختراع ہوتی نہیں، یہ ایجنڈے ہوتے ہیں ان کے جو ان کے پرانے مالکان ہیں، وہ انہوں نے کوئی مورے آگے پیچھے کرنے ہوتے ہیں، کوئی نیا پروگرام آیا انٹرنیشنل لانچ کرنا ہوتا ہے ان ممالک میں، کیونکہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ ان کو کیسے مستقل انہوں نے زمین سے ہمیں لگا کے رکھنا ہے، ہماری گردن پہ گوڈا رکھنا ہے۔
تو میرے عزیزوں وہی باقیات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور جانے کب تک جاری رہے گا. یاد رکھیے جب تک ہم اتنے آزاد نہیں ہوں گے جتنی آزادی ہمیں قائد اعظم نے انگریزوں سے لے کر دی تھی، اس وقت تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. جو نون لیگ والے ہیں وہ تحریک انصاف والوں کی جان کو روئیں گے، تحریک انصاف والے ان کی جان کو روئیں گے. اس طرح ملکوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے گروپ بازیاں چلتی رہیں گی اور یہی رہے گا. ایک مورے بدل جایا کریں گے، سسٹم نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا. مجھے کبھی کبھی مولانا طاہر القادری کی بات بالکل صحیح دکھائی دیتی ہے. وہ اسی لیے مایوس ہو کے چلے گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس جتنے بھی کثیر تعداد ہو، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے فالورز نے جو نے جلسہ کیا تھا، اتنا بڑا جلسہ کوئی عمران خان کا بھی نہیں ہوا، لیکن وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ بھئی جب تک سسٹم نہیں نہ بدلا جائے گا اس نظام میں کچھ نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ.